آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے گشتیم و گشتیم ذکر بالاتر الصلوات پیدا نہ کر دیں. کہہ رہے ہیں میں نے بہت تحقیق کی، بہت جستجو کی، بہت سرگرداں رہا کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے، تو میں سوائے صلوات کے کوئی اس سے برتر ذکر دریافت نہ کر سکا. تو یہ ایک عجیب و غریب ذکر ہے جس کی ہمیں معرفت حاصل ہونی چاہیے. اور ایک تفصیلی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد مستدرک الوسائل میں ایک تفصیلی روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک فرشتہ تھا جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ کی 1000 انگلیاں تھیں جس میں وہ حساب کتاب کر رہا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون فرشتہ ہے، کس چیز کا حساب کر رہا ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو بارش کے قطرے گرنے پر مامور ہے، آسمان سے گرنے والے قطروں کو گن رہا ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا تم زمین کے خلق ہونے سے لے کر آج تک بارش کے ہر قطرے کا حساب تمہارے پاس ہے جو برستا ہے آسمان سے؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو رسول مبعوث کیا، میں زمین پر گرنے والے تمام قطرات کی تعداد بتا سکتا ہوں، بلکہ وہ قطرات کہاں کہاں گریں گے بھی بتا سکتا ہوں. فرشتے نے کہا بارش کے وہ قطرات جو دریاؤں، شہروں، بنجر زمین اس طرح کے قبرستانوں میں گرتے ہیں میں ان کی تعداد بھی بتا سکتا ہوں. پیغمبر اکرم متعجب ہوئے اس قدر اس فرشتے کا حافظہ ہے. فرشتے نے کہا رسول اللہ اتنی قدرت اور دست و پاک کے باوجود میں ایک ثواب کا کام حساب نہیں کر سکتا. جناب رسالت میں آپ نے پوچھا وہ کون سا کام ہے؟ فرشتے نے کہا جب آپ کی امت جمع ہوتی ہے اور آپ پر درود بھیجتی ہے اس وقت میں ثواب کو گن نہیں سکتا. جب سے زمین خلق ہوئی ہے اور اس کے بعد سے لے کر کتنی بارشیں ہوئی ہیں، کیا کچھ اس کا تک کا حساب اس کے پاس ہے، لیکن وہ ایک درود کا حساب نہیں رکھ سکتا وہ فرشتہ، اس قدر اس کا اجر و ثواب ہے. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 1000 دفعہ درود بھیجے گا اسے اس وقت تک موت ہی نہیں آئے گی جب تک جنت کی خوشخبری نہ مل جائے. تو ہم نے جب بھی 1000 دفعہ جو معصومین کو ہدیہ کرنے والا درود آپ نے دیکھا اس میں بھی 1000 کا ہی عدد ہے، یعنی 1000 دفعہ درود بھیجنے پر یعنی موت کی جب تک جنت کی خوشخبری نہ مل جائے اسے موت بھی نہیں آئے گی. اور شہید ثانی نے جو کتاب لکھی رسالہ جمعہ میں اس میں یہ جو نتیجہ ہے کہ یہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود بھیجنے کے لیے انہوں نے نقل کیا ہے. خاص طور پر جمعے کے روز 1000 دفعہ درود اگر پڑھا جائے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت کی خوشخبری نہ مل جائے. تو یہ بھی پیغمبر اکرم نے جملے ارشاد فرمائے کہ جو شخص مجھ پر ہر روز صبح و شام 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو میں اسے وہ چیز دے دیتا ہوں جس کی اسے ضرورت ہوتی. یعنی آپ کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اگر روزانہ صبح و شام کم سے کم 10 دفعہ درود کو اپنے اوپر لازم رکھا جائے. اچھا، صلوات کے عدد کے برابر صلوات کو بھیجنا کہا جاتا ہے کہ جیسے 14 معصومین بھی ہیں تو یعنی جب کبھی انسان کم سے کم بھی اگر پڑھے تو 14 دفعہ درود کو تلاوت کر لے تو اس کے اور بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ہر ایک درود کو ایک معصوم کو مثلا ہدیہ کرنے کی نیت سے 14 دفعہ پڑھ کے تو یہ بڑے اثرات رکھتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اب جو اعداد ہیں، اب یہ ظاہر ایک بالکل ایک الگ فیلڈ ہے، میری کوئی اس میں مہارت بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر کہ کون سے حرف کے کتنے اعداد ہوتے ہیں اور آتشی، بادی، آبی اور خاکی اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کیا ہیں، میرا اس میں بہت کم، اصل میں میری دلچسپی اتنی زیادہ اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس میں نہیں پڑھتا. لوگ اکثر سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آ کر کے اس کے اعداد بتا دیں، اس نام کے اعداد بتا دیں، تو وہ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے بھی اور ظاہر ایک الگ علم بھی ہے. اور بعض اوقات میں نے جو یہ جو کس حرف کے کتنے اعداد ہوتے ہیں اس کو نکالنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جو میں نے خود سے کیلکولیٹ کرنے کی کچھ ناموں میں کوشش کی تو وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ہمیشہ. تو بہرحال اس کو الگ سے سیکھنا چاہیے، علم الاعداد بھی ہے اس لحاظ سے. تو بہرحال تو صلوات کے جو ابجد کے اعداد ہیں وہ 557 مرتبہ 557 دفعہ. یہ بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی خاص عدد پڑھنا ہے تو 557 دفعہ صلوات کو جو ہے وہ پڑھا جائے. اسی طریقے سے کسی خاص شخص یا مریض کے لیے پڑھنی ہو تو اس کے نام کے عدد کے برابر جو ہے آپ اس کے نام کے اعداد جو بھی اس کے ماہرین ہوں ان سے پوچھ کر یا خود ہی اس کو حاصل کر لیں گے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں ناموں کے. تو کسی خاص شخص کے لیے اگر کوئی درود پڑھنا ہے یا خاص کوئی مریض بیمار ہے اس کے لیے پڑھنا ہے تو اس کے نام کے عدد کے برابر یہ بہت مجرب ہے کہ اس سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، حاجت دور ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ پڑھا جا رہا ہے.
اسی طریقے سے کسی مرحوم کو اگر ہدیہ کرنا ہے تو ان کے نام کے عدد کے برابر پڑھنا بڑا مجرب ہے، یعنی اس کے مرحوم کے نام کے اعداد نکال لیں اور جو جتنے عدد بنے اس مقدار کے برابر جو ہے وہ درود پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے جس معصوم کو آپ کو ہدیہ کرنی ہے ان کے نام کے عدد کے برابر، مثلا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اگر ہدیہ کرنا ہو تو درود تو مثلا ان کے نام کے اعداد جو ہیں 128 ہیں تو 128 کے مطابق پڑھ لیا جائے۔ رسول اللہ کو اگر درود جو ہے ہدیہ کرنا ہے تو ان کے نام کے اعداد مثلا 92 ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے 112 ہیں اعداد۔ اب اس طرح سے مختلف معصومین کے آپ خود نکال سکتے ہیں کسی جگہ سے، تو ان کے نام کے اعداد کے برابر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ زیادہ یعنی جو علماء جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے تو اس کو کافی بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کے اعداد کے برابر ہو۔ اچھا، اگر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہو کسی بھی حاجت کے لیے، ابھی آگے چل کر آئے گا کہ 1000 مرتبہ روزانہ، تو اگر یہ کوئی شخص اپنے ذمے کسی خاص حاجت کے لیے رکھے تو پھر وہ 2 ماہ تک پے در پے اس کو پڑھے، یعنی اپنی حاجت کے لیے چھوڑے نہیں بیچ میں، چاہے حاجت خواہ درمیان میں پوری کیوں نہ ہو جائے۔ مثلا ممکن ہے آپ نے کسی حاجت کے لیے پڑھا اور وہ 15 دن میں وہ حاجت پوری ہو گئی، تو چھوڑے نہیں، 1000 مرتبہ پڑھتے جائیں یہاں تک کہ 2 ماہ پورے ہو جائیں۔ یہ بہت مجرب ہے اس سلسلے میں، اور اس نعمت کو بھی دوام مل جاتا ہے، یعنی جو آپ نے حاجت طلب کی پھر وہ ضائع نہیں ہوگی آپ کو ملنے کے بعد، اور وہ یعنی وہ جو بھی کام آپ نے وہ آگے بھی ٹھیک چلتا رہے گا۔ تو 1000 مرتبہ اگر روزانہ آپ نے پڑھنے کو کسی حاجت کے لیے رکھا ہے تو اسے 2 ماہ تک پے در پے پڑھا جائے۔